أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. آیت کریمہ سورہ آل عمران سے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت اور تعریف پیدا کر دی. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اس گڑھے سے تمہیں بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. سامعین کرام، آج کا ہمارا یہ جو موضوع ہے وہ ہے اعتصام بحبل اللہ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب اللہ کی رسی سے مراد مفسرین نے، علماء نے جو مختلف مفاہیم پیش کیے ہیں، لیکن ان تمام کا مقصد ایک ہی ہے. حبل اس سبب کو کہتے ہیں، اس ذریعے کو کہتے ہیں جو کسی کو مقصود تک پہنچا دے. ایمان کو بھی حبل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان قبول کر کے ان اللہ تعالی کے عذاب سے، اس کے غضب سے انسان مأمون اور بے خوف ہو جاتا ہے. ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے حضرت ابن عباس کے حوالے سے کہ تمسکوا بدین اللہ، کہ تم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ اللہ کی رسی ہے، یہ حبل من اللہ ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حبل سے مراد جماعت ہے، کہ جماعت کے ساتھ مل کر رہو، جڑ کر رہو، الگ نہ ہو جاؤ. جس طرح
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جماعت سے نکل جانے والا، جماعت سے بچھڑ جانے والے کی مثال اس بکری کی ہے جو اپنے چرواہے کی نگرانی سے دور نکل جاتی ہے اور آخر کار وہ بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے۔ جماعت سے نکلنے والا، بلا وجہ اختلاف کرنے والا، یقینی بات ہے اس کی گمراہی کا ہر وقت خطرہ موجود رہتا ہے۔ لیکن اس کی اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ان ھذا القرآن هو حبل اللہ المتین، اللہ کا یہ قرآن، اللہ کی یہ کتاب، لا ریب کتاب، یہ ہے وہ مضبوط رسی جس کو تھامنے کا، جس کو پکڑنے کا مسلمان کو حکم دیا گیا، اور وہ نور المبین، یہی قرآن نور مبین بھی ہے، والشفاء النافع، اور نفع دینے والی شفا بھی ہے کہ قرآن کو اللہ نے شفا بھی قرار دیا۔ وَعِصْمَةُ اللَّهِ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، اور جو شخص اس کو مضبوطی سے تھامے گا، مضبوطی سے پکڑے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک امان مل جائے گی، ایک تحفظ مل جائے گا۔ وَنِجَاتٌ لِمَنْ تَبِعَهُ، اور جو اس قرآن کی اتباع کرے گا، قرآن کی پیروی کرے گا، تو یقیناً اس کے لیے نجات بھی ہے۔ سامعین، قرآن مجید اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جو بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا کیا۔ اگرچہ قرآن کی ریڈنگ، قرآن کی تلاوت بھی باعث ثواب ہے، لیکن یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی، صرف قرات سیکھنے کے لیے نہیں آئی، شبیہیں پڑھنے کے لیے نہیں آئی، حسن قرات کے مقابلوں کے لیے نہیں آئی، بس کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ہم سب کے غور و فکر کے لیے آئی ہے۔ ہم اسے پڑھیں، اس کے معنی میں، اس کے مطالب میں غور و فکر کریں، اور غور و فکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والی تعلیمات پر ہم عمل کریں، اس کو اپنا دستور بنائیں، اسی پر ہماری پوری معیشت، معاشرت، تجارت، سیاست، لین دین، شادی اور غمی، تمام کے تمام معاملات قرآن کے مطابق طے ہونے چاہیے۔ جیسے علامہ اقبال ایک جگہ پر فرماتے ہیں، گر تو خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز و قرآن زیستن، اگر تم مسلمان رہنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کے بغیر ناممکن ہے کہ تم اس دنیا کی یا آنے والی دنیا کی کامیاب زندگی بسر کر سکو۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پر عمل چھوڑ دیا، غور و فکر چھوڑ دیا، نتیجتاً ہمارے اندر وہ تمام برائیاں در آئی ہیں جن کے کلا کما کرنے کے لیے یہ قرآن اترا تھا۔ لہذا اللہ کا یہ دین جو قرآن کی صورت میں
اور نبی رحمت کی تعلیمات کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. یہ دین ہی دراصل یہ رسی ہے جو ایک طرف یہ رسی مسلمان کا تعلق اللہ سے جوڑتی ہے اور دوسری طرف ایمان والوں کو ملا کر ایک جماعت کی شکل عطا کرتی ہے. جب تک مسلمان اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے یقیناً یہ اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. اس لیے کہا گیا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتاب اللہ هو الحبل الممدود من السماء الى الارض. یہ کتاب، یہ قرآن مجید، یہ اللہ کی وہ دراز کی ہوئی رسی ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک پھیلی ہوئی. اس رسی کی مثال تسبیح کے دانوں کے اندر ڈالا ہوا وہ دھاگا ہے، وہ تانت ہے جو تسبیح کے تمام دانوں کو ایک ترتیب کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے. اگر وہ تانت، وہ دھاگا، وہ حبل ٹوٹ جائے تو دانہ دانہ بکھر جاتا ہے. جب مسلمان اس کتاب سے غافل ہوں گے، مسلمان اس کتاب کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر مسلمان تتر بتر ہو جائیں گے اپنے خیالات کی وجہ سے، اپنی بد عملی کی وجہ سے اور دوسری چیزوں میں لگ جانے کی وجہ سے. جب مسلمان قرآن سے غافل ہوں گے، فروعی اختلافات میں پڑ جائیں گے، بے بنیاد مسائل کو چھیڑ کر بیٹھیں گے، تو یقیناً ان کا قدم زیادہ حق سے ہٹ جائے گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب کابل گئے تو اعلیٰ حضرت شہید کی قبر پر گئے. وہ فرماتے ہیں کہ در حضور عام مسلمان کریم ہدیہ آوردم ز قرآن عظیم. جب میں اس عظیم انسان کی حضور حاضر ہوا، وہاں پیش ہوا، تو میں نے سب سے جو اہم چیز ان کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کی وہ قرآن عظیم تھا. گفتم این سرمایہ اہل حق است در ضمیر او حیات مطلق است. در ضمیر او حیات مطلق است. میں نے ان سے عرض کیا کہ یہی قرآن تو اہل حق کا سرمایہ ہے، یہی قرآن تو اس کی زندگی ہے، اسی میں اس کی بقا ہے. اور در ضمیر او حیات مطلق است. اگر مسلمان زندہ رہنا چاہتا ہے، اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے 3 باتوں کو زیادہ پسند فرماتا. ایک یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی بندگی کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. دوسرا یہ ہے حکم ہے کہ تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کسی کو حکمران بنا دے تو تم اس کی خیر خواہی کرو. اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی حکم دے تو پھر مت مانو، مت اس کی بات تسلیم کرو، باقی امور میں اس کی فرما برداری کرو اور اس کے ساتھ مخلص رہو.
آج مسلمان ایک سانپ کی مانند بن چکا ہے. کہتے ہیں کہ سانپ اگر کسی خزانے کو دیکھ لے تو کنڈلی مار کر اس خزانے پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے. نہ تو اس خزانے کو کسی اور کو قریب آنے دیتا ہے کہ وہ اٹھائیں اور فائدہ حاصل کریں، نہ خود یہ فائدہ حاصل کرنے کے قابل ہے. اب مسلمان اس قرآن پر قابو ہو کر بیٹھ گیا ہے، خود سمجھتا نہیں، غور و فکر نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، نہ اس قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھتا ہے. مجھے سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ایک یاد آیا. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھو اور دنیا پر چھا جاؤ. تو دوستو، ہماری نجات، ہماری بقا، ہماری کامیابی دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کے ساتھ جوڑ دی ہے. جتنی ہم اس پر عمل کریں گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت برسیں گی. ورنہ آج جتنی امت مسلمہ انتشار کی شکار ہے، یہ انتشار، یہ تفرقہ بازی، یہ سر پھٹول، یہ بڑھتی چلی جائے گی. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ پوری امت قرآن پاک پر متفق ہو اور اسی کے تقاضوں کو پورا کرے، اسی پر عمل کرے. یقیناً اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.